تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اسٹار ڈریگن ایمپائر کا ہیڈ کوارٹر ڈویژن 3 کے کچھ ممبرز کو، جو کہ لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہانزو اسٹار ڈریگن کے کیپٹل میں ابھی چھپا ہوا ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے کچھ خاص پتہ نہیں، مگر وہ وہیں پر ہے۔ لڑکا بولتا ہے کہ $150,000 کا انعام ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا تو وہ بہت خطرناک ہے یا تو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور کوئی جاسوسی کا کام کر رہا ہے۔ جس پر لڑکی بولتی ہے تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سن کر وہ لڑکا بولتا ہے تو خود کو تیار کر لو دونوں حالتوں کے لیے، تاکہ ہماری بات چیت میں کوئی رکاوٹ نہ۔ وہ آدمی ایک روم میں آ کر ایک سولجر سے بولتا ہے کہ جتنے بھی ہانزو کے ریلیٹڈ میسیجز یا کوئی بھی انفارمیشن لیک نہ ہو، تمام میسیجز کو بلاک کر دو تاکہ کسی کو ہانزو کے بارے میں پتہ نہیں چلے۔ جس پر وہ سولجر بھی یس کہہ کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ پھر ہمارا سین ایک دوسری جگہ پر شفٹ ہوتا ہے جس کا نام شاید جنگریاٹ ہے۔ پھر ہم آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام لیپرڈ ہوتا ہے۔ وہ 7ویں ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ وہ ہانزو سے بولتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جس میں اپنے ہاتھ میں گن پکڑی ہوتی ہے اور پیچھے ایک آدمی بولتا ہے میری گن تم نے اسے کب لی۔ ہانزو اس ہیڈ سے بولتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کون ہوں، مجھے لگتا ہے شاید تمہیں میرے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہانزو اپنے ہاتھ میں اس گن کے پارٹس کو الگ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ہتھیاروں کے بزنس میں کافی فائدہ ہے، میں تمہیں سستے دام میں ہتھیار دے سکتا ہوں بنا کے، اگر تم چاہو تو۔ وہ ہیڈ سنگار پیتے ہوئے بڑی عجیب سا شکل بنا کر بولتا ہے کیا تم گن بنا سکتے ہو؟ اور پھر اس سنگار کو نیچے رکھتے ہوئے بولتا ہے کہ بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے، تم میرے ساتھ کیسے کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ ہانزو اس سے بولتا ہے کہ میں تمہیں بعد میں ایک لسٹ دوں گا جس پر سارے سامان لکھے ہوں گے، جو بھی مٹیریل وغیرہ مجھے چاہیے۔ میں یہاں آ کر روزانہ 2 گھنٹے کام کروں گا اور تمہیں ہتھیار بنا کے دوں گا۔ ہانزو اس ہیڈ سے بولتا ہے کہ میں تمہیں سارے پسٹل بنا کے دوں گا اور ان کی فیس $230 ہوگی، اور جو بھی مٹیریل مجھے چاہیے ہوگا وہ میں لوں گا۔ جس پر وہ ہیڈ بولتا ہے مگر سامان وغیرہ سارے میں تمہیں دوں گا، تو اس لیے میں تمہاری فیس کو $150 کرتا ہوں۔ جو سن کر ہانزو وہاں سے چپ چاپ پیچھے گھوم کر چلنے لگتا ہے، جس پر پیچھے سے وہ آدمی بولتا ہے کہ رکو۔ تو ہانزو بولتا ہے مجھے تمہاری پرائس ایکسیپٹ ہے۔ ہانزو جاتے ہوئے ان سے بولتا ہے کہ کل میں آؤں گا، تم لوگ ساری مٹیریل اور جو بھی سامان مجھے چاہیے وہ تیار رکھنا۔ ہانزو باہر آ کر ایک کباڑ میں کچھ دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے اس وقت مشن تھوڑے چھوٹے چھوٹے مشن دے رہا ہے مینوفیکچرنگ وغیرہ یا ریپیئرنگ وغیرہ کے، اور شاپ میں سے میں کچھ پیسے بھی کما رہا ہوں، مگر وہ پیسے میرے لیے کافی نہیں تھے، اور اس لپٹ کے ساتھ میرا کام ہونے سے اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ڈویژن 13 کی انٹیلیجنسی سے لپٹنے کے لیے یہ بھی بیسٹ ذریعہ ہوگا کہ میں لپٹ کے ساتھ کام کروں، کیونکہ یہ اس ضلع کا ہیڈ ہے، اس علاقے کا ہیڈ جو ہے، تو یہ میرے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ اور جب ڈویژن 13 کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا انٹیلیجنٹ اور ماہر ہوں مشینک ریپیئرنگ میں، تو وہ جلد یا بدیر میرے پیچھے آ ہی جائیں گے۔ پھر ہم کچھ دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں۔ جب ہانزو گھر آ جاتا ہے تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ تم کہاں تھے، کافی دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ جس پر ہانزو بولتا ہے کہ میں جنگریاٹ میں فشنگ کرنے گیا تھا۔ اس جگہ کا نام سن کر لڑکی بولتی ہے وہ جگہ کافی خطرناک ہے، تمہیں آئندہ سے خیال رکھنا ہوگا، وہاں زیادہ مت جایا کرو۔ جس پر ہانزو بولتا ہے میں سمجھ گیا۔ پھر ہانزو نیچے آتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے ابھی لیول 20 تک جانے کے لیے کچھ مشینک مٹیریل اور کچھ بکس کی ضرورت ہے۔ اولڈ مین کے پاس سارے کلیکشن موجود ہیں، مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا اس سے وہ لینے کے لیے۔ ہانزو نیچے آ کر اس بوڑھے آدمی سے بولتا ہے کہ کیا میں تمہاری مشینیکل بکس کو لے سکتا ہوں؟ جس پر وہ بوڑھا بھڑک جاتا ہے اور بولتا ہے یہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور ہانزو سے بولتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی بک نہیں ہے۔ جس پر ہانزو ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ اب اتنا غصہ بھی مت کرو، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے جیسے ینگ امپلائی کچھ بکس کو لے کر کچھ حاصل کریں یا کچھ سیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ بوڑھا اور تھوڑ چوڑ میں آتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے جتنا سوچا تھا تم تو اس سے بھی بے شرم نکلے، تم چاہے جو بھی بولو میں تمہیں وہ نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی ہانزو کے پاس آ کر بولتی ہے کہ گرینڈ پا صرف مذاق کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے،
اور یہ لو تمہیں جو بک چاہیے یہ ہی ہے وہ۔ ہانزو ان بک کو لے کر اس لڑکی کے سے تھینکس بولتا ہے، جس پر وہ بوڑھا غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تم کس کی پوتی ہو آخر۔ ہانزو جیسے اس بک کو اوپن کرتا ہے تو سسٹم کی طرف سے اسے نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ کیا آپ بیسک ویپنز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بیسک مٹیریل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پوائنٹس کو، جو دیکھ کر ہانزو یس پر کلک کر دیتا ہے۔ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے ہانزو کو بہت ساری سکلز بھی مل جاتی ہے اور ایک بلو پرنٹ مل جاتا ہے روبوٹ بنانے کا۔ ہانزو ان سب سکلز اور بلو پرنٹ کو پانے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ ابھی کرمنل آرگنائزیشن سے بچنے کا شارٹ کٹ تو ہے، مگر یہ پرماننٹ حل نہیں ہے۔ میں صرف اپنی اسٹرینتھ پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں اور مجھے جلدی سے جلدی اسٹرانگ ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ڈویژن 13 سے بھی ملنا ہوگا تاکہ میری اسٹرینتھ میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور اس بک کو بند کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ میرے لیے اور نہ ہی اور کسی کے لیے۔ مجھے جلد ہی تیار ہونا ہوگا۔ پھر ہم کو رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک مسٹیریس سا آدمی بولتا ہے کہ ٹارگٹ مل گیا ہے مجھے۔ پھر ہم صبح کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لو کوئنگ اٹھ کر بولتی ہے کہ آج کافی گرمی ہے اور بزنس بھی کافی ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے مجھے کافی نیند آ رہی ہے۔ پھر لو کوئنگ ہانزو سے بولتی ہے کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو، جو سن کر ہانزو بولتا ہے کہ میں ایک روبوٹ بنا رہا ہوں صرف کھیلنے کے لیے، جسے سن کر لو کوئنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بہت محنت کر رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اتنے اسکلفل کیسے ہو۔ پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ سوٹ بوٹ پہن کر اس شاپ میں آ کر بولتا ہے کہ ایکسکیوز میں کیا یہاں بولتا ہے کیا آپ لوگ یہاں کچھ سامان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس پر لو کوئنگ باہر آ کر بولتی ہے ہاں ہم بالکل یہ کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ لو کوئنگ بولتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی ٹھیک کرتا۔ پھر وہ آدمی ہانزو پر نظر ڈالتا ہے اور ہانزو کو بھی یہ نوٹس ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی لو کوئنگ سے بولتی ہے کہ انجن بہت خراب ہو گیا ہے اور کافی گندا بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس لڑکے کو بولیں یہ ٹھیک کرنے کو۔ ہانزو اسے نوٹس کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کافی مضبوط دکھ رہا ہے اور بالکل پروفیشنل لگ رہا ہے، شاید وہ ڈویژن 13 کی اسکواڈ کا کوئی ممبر ہو۔ اس آدمی کی باتیں سن کر لو کوئنگ بولتی ہے کیا تمہیں کوئی ایسی میں لگتی ہوں جو کہ اپنے ہاتھ گندے ہونے سے ڈر جاؤں گی، یہ کافی عجیب ساؤنڈ کر رہا ہے۔ جس پر ہانزو آتے ہوئے بولتا ہے کہ تم تھوڑا آرام کرو، مجھے یہ کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس آدمی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ گاڑی کے پاس آ کر بولتا ہے لڑکے یہ وہ گاڑی ہے جسے تمہیں ٹھیک کرنا ہے، اور ہانزو کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم ابھی کافی ینگ ہو ہے نا، جس پر ہانزو بولتا ہے میں 30 کا ہوں، تو وہ بولتا ہے یہ کیا، اس کے منہ سے کچھ الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہانزو کی بات سن کر وہ شوک رہ جاتا ہے اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہانزو گاڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے اس سے بولتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کسی اور کے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہمیں خود کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے، جس کو سن کر وہ آدمی کچھ دیر چپ رہ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے میرا نام فنگ جن ہے۔ ہانزو بولتا ہے تمہارا نام کافی اچھا ہے، مگر تم مجھے غلط کیوں سمجھ رہے ہو، میں بس سگریٹ کا انتظار کر رہا ہوں، کیا تم مجھے سگریٹ دے سکتے ہو؟ جس پر وہ آدمی کچھ بولتا نہیں تو ہانزو بولتا ہے میرا نام ہانزو ہے۔ ہانزو کا نام سن کر وہ ہنستے ہوئے ہانزو سے بولتا ہے اچھا تو تمہارا نام ہانزو ہے، مگر تم یہاں کے رہنے والے نہیں لگتے، تم کہاں سے آئے ہو؟ جس پر ہانزو سے جواب نہیں، گاڑی کو بند کرتے ہوئے بولتا ہے اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے، $100 ہو گئے ہیں تمہارے، اسے دے دو مہربانی کر کے۔ ہانزو کی بات سن کر وہ بولتا ہے ٹھیک ہے، مگر تم کافی اسکلفل لگ رہے ہو، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ جس پر ہانزو بولتا ہے یہ میں نے خود ہی سیکھا ہے۔ وہ آدمی جیب میں ہاتھ ڈال کر بولتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، تم ویسے ہو کہاں سے؟ ہانزو بولتا ہے میں دیہی علاقوں سے آیا ہوں، پہاڑی علاقوں سے، اور پھر ہنستے ہوئے بولتا ہے اچھا تو کیا تم مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگو گے ابھی؟ پھر وہ آدمی ہانزو کو پیسے دے دیتا ہے، جس کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے لگتا ہے تمہاری والیٹ کافی اندر کی جیب میں تھی، اس لیے تم نے اتنی دیر لگا دی پیسے نکالنے میں۔ پھر وہ آدمی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہانزو بھی اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گاڑی میں اس آدمی کو پھر ایک کال آتی ہے، وہ کال کو پک کر کے بولتا ہے کہ میں نے جتنا اسے ابزرو کیا ہے اس سے تو وہ کوئی خطرناک نہیں لگتا، اور وہ ویسے ایک میکینک ہے جو کہ ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے، اور وہ اپنا نام ہانزو بتاتا ہے۔ وہ کال والا آدمی بولتا ہے تو اس کی پرسنالٹی تمہیں کیسے لگی؟ کا بولتا ہے کہ وہ کافی روڈ تھا۔ پھر ہم شاپ کے باہر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ آنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ لو کوئنگ ہانزو سے بولتی ہے کہ ہمارا بزنس ان دنوں بہت اچھا چل رہا ہے اور اسی طرح رہا تو ہم اپنا بزنس کو اور پھیلا سکتے ہیں اس جگہ پر، لیکن یہاں کچھ دنوں میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے تھے جو مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
हॉन्ज़ो बोलता है मैं काफ़ी गुड लुकिंग हूँ और मैं अपने काम काफ़ी ईमानदारी से करता हूँ और हर किसी को अपना बिज़नेस कार्ड नहीं देता, इसीलिए वो लोग मुझे पसंद करते हैं। उसकी बात सुनकर क्वीन अजूब-सा मुँह बनाकर बोलती है, मगर वो सारे तो लड़के थे। और फिर शर्मा कर बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी और तरह से ट्रीट नहीं करूँगी। जिस पर हान्ज़ो बोलता है, क्या? तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हान्ज़ो अपनी जैकेट को उठाते हुए बोलता है, ये लड़कियाँ कुछ दिनों से कुछ पागल सा बर्ताव कर रही है। हान्ज़ो बोलता है कि रेंजर रोबोट का आखिरी पार्ट बचा है, मुझसे लगा दूंगा, फिर ये ठीक हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। फिर वो एक पार्ट को लेकर उस दूसरे पार्ट के ऊपर रखता है, जिससे हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है। एक रोबोट को देखते हैं और सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता है फिर, जिसकी वजह से उसे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। हान्ज़ो उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं तुम्हें नाम दूंगा रेंजर 1.0। फिर हान्ज़ो को एक न्यू क्विस्ट आती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है और बोलता है, इस वक्त एक न्यू क्विस्ट, ये क्या है? उस मिशन में हान्ज़ो को बताया जाता है कि कुछ लोगों की नज़र तुम्हारे सर पर जो बाउंड्री रखी गई है उस पर है। अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तो तुम्हें 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और कुछ स्किल्स वगैरह भी मिलेंगी। हान्ज़ो उस मिशन को देखकर बोलता है, क्या कोई वेस्टर्न कैपिटल में कैसे आ सकता है? यहाँ तो काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं। क्या ये डिवीज़न 13 की कोई साजिश है मेरी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए? और फिर उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और बोलता है, हाँ, तो मुझे देखने दो ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं।